کیا آپ جانتے ہیں جب مسلمان اپنے عروج پر تھے تو یہ باقی ممالک کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ کرتے تھے، یہ کیسے کنیکٹ تھے، اور ان کا ایجوکیشن سسٹم کیسا تھا، اور ان میں کیا کیا خاص باتیں تھیں، ہم یہ جانیں گے اپنی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ مسلم امپائر کا باقی امپائرز کے ساتھ تعلق سفارتکاری کے ذریعے تھا، یعنی ڈپلومیسی، اور مسلم سٹیٹ سے باقی سٹیٹس میں سفیر جاتے اور آتے تھے، یعنی جو دونوں امپائرز کے سفیر تھے وہ ان کو کنیکٹ کرتے تھے، ان کے پیغامات کو ایک امپائر سے دوسری امپائر تک پہنچاتے تھے، اور جو سفیر مسلم امپائر میں آتا تھا اس کی جان، مال اور عزت سب کو تحفظ دیا جاتا تھا، اور اگر نان مسلم یا دشمن ریاست کا گروپ مسلم امپائر میں آتا تو اس کو بھی مکمل پروٹیکشن دی جاتی، اس کی جان، مال اور عزت سب محفوظ ہوتے تھے، اور مسلم امپائر میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو مکمل آزادی ہوتی تھی کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا کر اپنی عبادت بھی کر سکتے تھے، اور جب ایک مسلم سٹیٹ کسی دوسری سٹیٹ کو خط لکھتی تھی تو وہ خط بڑے ہی مہذب طریقے سے لکھا جاتا تھا، اور مسلم امپائر کی باقی امپائرز کے ساتھ تعلقات کی دوسری وجہ تجارت تھی۔ اس وقت ٹریڈنگ کے لیے انٹرنیشنل روٹس تھے، جیسا کہ چائنا سے بغداد تک سلک روڈ تھا، اور عرب سے انڈیا سے افریقہ تک بحیرہ ہند تھا تجارت کے لیے راستہ، اور یورپ سے مسلم دنیا تک جو تجارت ہوتی تھی وہ بحیرہ روم کے ذریعے ہوتی تھی، اور جو مسلم سٹیٹ تھی یعنی عربز، وہ اپنی کھجور، گھوڑے اور خوشبو یعنی عطر کو ایکسپورٹ کرتے تھے باقی ممالک میں، اور انڈینز اپنے مسالہ جات اور کپاس کو ایکسپورٹ کرتے تھے مسلم سٹیٹ میں یعنی عربوں میں، اور اسی طرح چائنا اپنا ریشم اور کاغذ مسلم سٹیٹ میں ایکسپورٹ کرتا تھا، اور افریقہ اپنا سونا اور ہاتھی کے دانت، اور یورپ اپنا اسلحہ اور لکڑیاں مسلم سٹیٹ میں ایکسپورٹ کرتے تھے، اور بدلے میں ان سے کھجوریں، گھوڑے اور خوشبوئیں امپورٹ کرتے تھے، اور اس طرح ان کی تجارت ہوتی تھی، اور جو یورپی تاجر تھے وہ بھی مسلم دنیا کا رخ کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے، یعنی ان کو اتنا ٹرسٹ تھا مسلمز پر، اور تجارت درہم اور دینار میں ہوتی تھی، اور سود پر مکمل پابندی تھی، اور جو تاجر آتے تھے ان کو مکمل پروٹیکشن دی جاتی تھی، اور جو غیر مسلم تاجر تھے ان کو نہ صرف پروٹیکشن دی جاتی تھی بلکہ ان کو مارکیٹس تک رسائی حاصل تھی۔ اور مسلم امپائر اور باقی امپائرز کو جو جوڑنے کی بڑی دلکش اور خوبصورت وجہ ہے نا، وہ ہے مسلمز کا ایجوکیشن سسٹم۔ جیسا کہ عباسی دور میں ہاؤس آف وزڈم یعنی بیت الحکمہ تھا بغداد میں، یہاں پر چینی، ایرانی، ہندوستانی اور یونانی علماء آتے اور یہاں پر ویلیویبل بکس کو ٹرانسلیٹ کرتے عربک میں۔ کرسچن سٹیٹ کے علماء آتے یہاں پر سائنس، طب اور فلسفے پر بحث و مباحثہ کرتے اور اپنے علم کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے، اور اس طرح جب مختلف موضوعات ملتے تو کتابیں لکھی جاتی، اور اس طرح مسلم امپائر میں نالج بڑھتا جا رہا تھا۔ عمومی اور دوسرے ادوار میں یورپین اسٹوڈنٹس مسلم یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، جیسا کہ قرطبہ اور بغداد، یہ دونوں شہر علم کے مرکز سمجھے جاتے تھے، اور جو اس وقت کے خلفاء تھے انہوں نے ان سٹوڈنٹس کے لیے وظیفے مقرر کر رکھے تھے تاکہ ان سٹوڈنٹس کو کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر سکیں، اور ان کو اس وقت سائنس، الجبرا اور فلسفی پڑھائی جاتی تھی، اور سائنس میں کیمسٹری بھی شامل تھی، اور اس طرح یہ مضامین ترقی کا باعث بنے، اور اس طرح ایک مسلم سٹیٹ یا امپائر باقی امپائرز کے ساتھ تعلقات بناتی تھی، اور یہ تھا مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم جب وہ اپنی فل پیک پر تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے والسلام یا حبیبی۔